میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ وقت نے گرایا ہے، وقت ہی اٹھائے گا۔ آج اگر زوال ہے تو کل عروج آئے گا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ سادگی ایمان کی نشانی ہے، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ اپنی زندگی جیتے رہو اور خوشی سے جیو، نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جو اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کرو۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، دنیا خفا ہو جائے خیر ہے، بس خیال رکھنا رحمان خفا نہ ہو۔ پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے بیچ فرق کا نام غم ہے۔ جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل لے کر آتی ہیں۔ غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کمزور شخص کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کی صفت ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ دنیا کو دیکھ کر چلنا، دین کو چل کر دیکھنا۔ فجر کے بعد سونے والا نہ صحت مند، نہ دولت مند، نہ عقل مند۔ صبر جنت میں شہد کی نہر ہے۔ جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ بے شک بد کردار لوگ کردار والوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں چیونٹیوں، پرندوں، ناداروں اور غریبوں کا رزق رکھا ہے، انہیں کھلاؤ۔ اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیز کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔
اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، پھر چاہیں آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ اللہ تو وہیں ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے۔ وہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ ایک مدت سے جو اجڑے ہی چلے آتے ہیں، ایک لمحے میں کہاں اس نے سنور جانا ہے۔ یہ جو دریا ہے کسی یاد کا بکھرا دریا، اس کو ایک روز سمندر میں اتر جانا ہے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبدیل کریں۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء، سب کا یہی مسلک ہے۔ خواب وہ ہیں جو لوگوں کو زندگی سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، پھر چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ خالق کی رضا کی چاہت ہو تو مخلوق کا برتاؤ کوئی اثر نہیں کرتا۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے وہ غم میں بھی مسکراتا ہے۔ دنیا سے اپنا غم چھپا کر صرف اللہ کو بتاتا ہے۔ سجدے میں جھکتا ہے تو اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑ جاتا ہے۔ وہ اپنا ہر کام دعا سے کروا کر سراپا یقین ہو جاتا ہے۔ زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ جب لہجے بدل جائیں تو وضاحتیں کیسی، نئی میسر ہو جائیں تو پرانی چاہتیں کیسی۔ جب آنکھیں دل کی پسندیدہ چیز دیکھ لیتی ہیں تو دماغ انجام کے بارے میں نہیں سوچتا۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب گناہ کے کاموں میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ بات تو صرف مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ نہ جاتا ہو۔ زمانے کے پل پل کے اندر مصیبتیں اور آفتیں چھپی ہوئی ہیں۔ بیماری واحد چیز نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ زوراور ہوتے ہیں۔ زندگی کا ہر اگلا لمحہ آپ سے مختلف ہونے اور بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ دنیا میں کسی شخص کے دل میں اپنی جگہ بنانا ہی کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ غلامی کی بدترین شکل وہ ہے جب غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کاٹا کہے یا گلاب۔
مولانا رومی فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہیں سمجھ سکی۔ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر کو، بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ہم اتنے بے قصور نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ درویش کا کھانا وہی ہے جو اسے مل جائے، اور اس کا پہناوا وہی ہے جس سے ستر چھپ جائے، اور اس کا مکان وہی ہے جہاں وہ ٹھہر جائے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا۔ خواہش کی محبت بت پرست بنا دیتی ہے، محبت کی خواہش اللہ تک لے جاتی ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بھی سنتا ہے۔ مسکراتے رہا کریں، یہ دنیا آپ کی مایوسی سے تو بالکل نہیں بدلے گی۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں وہ انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ مضبوط بنیں اور مضبوط رہیں، آنسوؤں کو جائے نماز کے لیے چھوڑ دیں۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ وہ محبت ہی کیا جو آپ کو کسی ایک کا پابند نہ کر سکے۔ محبت یوسف ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، برائی سے بچانے والی، عزیز مصر کی بیوی کا ہاتھ بھی جھٹک دیتی ہے۔ دنیا دار کو نیند صحت دیتی ہے، لیکن اللہ کے طلبگار کو نیند غافل کر دیتی ہے۔ سکون ہوگا حاصل دل بے چین کو، خیال اس کا دل میں بسا کر تو دیکھو۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائے۔ گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے۔ مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ جس نے پیا وہ اپنا نشان ڈھونڈتا رہا، اے جام عشق تیری تاثیر کے صدقے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ کیسا موسم ہے بے یقینی کا، فاصلے ان دنوں شفا ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں لڑائی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا۔ نعمتوں کی بے قدری حقیقت میں ناشکری ہے۔
جس بھی نعمت کی ناقدری کریں گے وہ ایک دن آپ سے لے لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، علم ہو یا کوئی بھی رشتہ۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی امیدوں کا ہے جو ہم دوسروں سے لگاتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں جو ہم نے دیا وہ ہمیں لوٹایا بھی جائے، کیونکہ یہ تو بات ظرف کی ہوتی ہے۔ کوئی ظرف میں اعلیٰ ہوتا ہے تو کوئی انتہا کا غریب ہوتا ہے۔ ہم محبت میں ان درختوں کی طرح ہونا چاہیے جو ایک بار کہیں لگ جائے تو مدتوں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم لوگ دھڑکتے پتھر کو دل سمجھ لیتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ وقت کبھی یکساں نہیں رہتا، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ خود کو ہر برے کام سے بچائیے کہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر تو جائے گی لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جائیں گے۔ محض ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلا دے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہمارے عیب اور گناہ بھی تو اسی نے چھپا رکھے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت اور نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جنہیں نیند نہیں آتی انہیں معلوم ہے صبح ہونے میں کتنے زمانے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے مخالفین کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے اور کافی مددگار ہے۔ اور جس کا کفیل اللہ ہو پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا، ایسے ہی دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں جان سکتا۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں پیش آنے والی سختیاں، مشکلات اور مصیبتیں کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، یقین رکھیں ہمارا رب کریم ہمیں ایسی آسانیوں، راحتوں اور کشادگیوں سے نوازے گا کہ جن کا ہمیں گمان بھی نہ ہوگا۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اے مولا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ زندگی ایک کتاب ہے
جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو، یعنی آپ کے جیسا ہو۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے، اور اکثر تجربے خراب فیصلوں سے ہی آتے ہیں۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ سب سے زیادہ قیمتی دل وہ ہے جس میں احساس اور جذبات ہو۔ انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ اخلاق بھی تو رزق کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اخلاق میں امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہم چند لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں، اور شاید کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بھی، لیکن تمام لوگوں کو تمام عرصے کے لیے بے وقوف بنانا ممکن ہی نہیں۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ اللہ نے ہمیں جتنا لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، ہم اتنا ہی ان کے عیبوں کو ادھیڑ ادھیڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شکر تکبر سے بچاتا ہے اور صبر بے وفائی سے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی، تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کماتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور خدا کی مرضی نہ شامل ہو تو روٹی کا نوالا فائدہ دینے کی بجائے نقصان بھی دے جاتا ہے۔ غم دراصل دماغ کا بھیجا ہوا اشارہ ہے کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے وہ تھک چکا ہے، اسے بدلیں یا پھر پریشان ہی رہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان اپنی ہی باتوں میں سے روشنی تلاش کر لیتا ہے، اسے کسی دوسرے سے روشنی لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اصل طاقت تو ٹھنڈا رہنے میں ہے۔ اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں، ان کو بیجا نہیں سوچتے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور کیسے اکیلا چھوڑتا ہے؟ اس طرح کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، جب مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ تکلیف کے راستے پر روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے پر نور۔ مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں لگا ہوا ہے اور اسے تعریف کی بھی خواہش نہیں۔ نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا تعلق روح سے۔ جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں، کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھرم زندگی سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور انسان اپنی ساری زندگی میں کماتا ہی کیا ہے؟
یہی چند بھرم۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے، لیکن تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ آپ میں اپنی عزت اور وقار ہونا چاہیے کہ کسی کو خود پر ترس نہ کھانے دیں۔ ہر راز ایک امانت ہوتا ہے اور ہر راز اپنے وقت پر کھلتا ہے۔ زندگی میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار جینا چاہتے ہیں۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی نے جانا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ معاف نہ کرے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ پر شرمندہ ہوا جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں رہے۔ طبقہ کوئی بھی ہو، لوگ دوسروں کی ذات پر بات کرنے کا وقت کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتے ہیں۔ دوسروں کے زخموں کو کریدنا اور ان سے لطف اندوز ہونا تو ویسے بھی کچھ لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ چھوٹی ذہنیت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ زندگی میں ہارنے والوں کو بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہار انسان کے غیر معمولی چہرے کو بھی معمولی بنا دیتی ہے اور جیت معمولی شکل کو غیر معمولی۔ خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ دنیا کبھی کسی کے غم کی وجہ سے آگے بڑھنا روک نہیں دیتی۔ یہ ازل سے دنیا کا قانون ہے۔ رک جانے والوں کا دنیا انتظار نہیں کرتی۔ بعض اوقات انہیں قدموں تلے روند کر گزر جاتی ہیں اور بعض دفعہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ دردناک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرا کرنے کو نہیں کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو۔ سخی سخی ہوگا، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے اور خدا کی رضا مکمل رزق ہے۔ غم ذاتی نہ ہو یعنی اپنا نہ ہو تو زیادہ دیر تک غمگین نہیں رہنے دیتا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے پھر راستہ بدل لے۔ پھول ہی پھول ملیں گے، کانٹے اوروں کی راہ سے ہٹاؤ تو صحیح۔ دل تو پھر بہت معتبر چیز ہے، سنبھالنے والے تو اپنے پیاروں کے پاؤں کی مٹی بھی سنبھال لیتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو تو سکون مل جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا، سکون مل جائے گا۔ انسان کی عاجزی کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنی عاجزی کا اقرار کرنے سے بھی عاجز ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ جس کے حصے میں رات آئی ہے، یقیناً اسی کے حصے میں چاند بھی ہوگا۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات ہے۔ آدمی غمگین بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ کسی انسان کو ذہنی طور پر آزاد کرنا مخلوق کی خدمت ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ انسانیت اونچے حسب و نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ
روح میں دوڑتی ہے۔ یہاں نفرتوں کا رواج ہے، ہمدردیوں کا زوال ہے یہ دور آتش دشمنی، یہاں جینا ایک کمال ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت کو دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ جیسے ایک چیوٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ جذبہ سچا ہو تو راستہ نکل ہی آتا ہے۔ وہ آسمانوں پر رہنے والا رب ہمارا دکھ ہمارے ساتھ رہنے والوں سے بہتر جانتا ہے۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دیں، چاہیے آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ عزت پانے کے لیے عزت دینا پڑتی ہے۔ دل کی آنکھ جب بیدار ہو جاتی ہے تو ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ لکھیں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے۔ قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے۔ کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ لڑائی کے وقت لوگ یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے، اور صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے
ماضی کے سوا کچھ نہیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ بدمزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس اپنی ضرورت لے کر مت جاؤ۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر اور قیمت جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ انسان جب ناشکری کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز ہلکی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو، اپنے کسی حصے کو مت بیچو۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ آ جائے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہے، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔